صبح آپ جب ہوتی ہے آپ کی، بہت سے لوگ سیریلز کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں، آپ بھی جوس وغیرہ تو پیتی ہوں گی ڈبے کا؟ جی ابھی تو میں نے خیر ڈائٹ کانشیس ہو گئی ہوں، میں نے سب چیزیں اور منع ہو گئی ہیں، میں پانی ہوا پانی پر ہوں، لیکن ادروائز ہم بچپن سے ڈبے کے جوس، ڈبے کے دودھ، اور جو سیریلز آ رہے ہیں وہ بھی، اور جو ریڈی ٹو وہ 2 منٹ میں تیار اوون میں ڈالیں آپ، تو سب بھی استعمال کرتے آئے ہیں. بھائی نئی ریسرچ آئی ہے اور وہ نئی ریسرچ یہ ہے کہ یہ آپ جو کاغذ اور کارڈ بورڈ کے بنے ہوئے چیزیں، جو پیک چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اتنے کیمیکلز ہیں کہ وہ آپ کی صرف ہلکی پھلکی صحت خراب نہیں کر رہی بلکہ کینسر کا سبب بن رہی ہے. پروفیسر ڈاکٹر نائلہ زاہد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آنکالوجسٹ ہیں اور ہیڈ آف آنکالوجی بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ صبح ڈبے کا جوس نہیں پی کر آئی ہوں گی. ایکچولی میں نے کافی حد تک اس چیز کی ہیبٹ بنائی ہوئی ہے کہ میں فریش چیزیں زیادہ یوز کروں، اور اسپیشلی ہم لوگ بہت بلیسڈ ہیں، ہمارے ملک میں فریش چیزیں کافی ایزیلی اویلیبل ہیں، تو ہمیں ڈبوں کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں پیکیج چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب بھائی ڈبے کا دودھ یا ادروائز فرینچ فرائز بھی لیں تو بھی وہ ایک ڈبے میں آتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے رکھ بھی دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ تو ڈبے بند کر کے کھانے فریزر میں ایسے ہی اتار دیتے ہیں، فریج میں بھی 2 دن تک بھی رکھے رہتے ہیں. کتنا زیادہ نقصان دہ ہے اس طرح سے ڈبے کو بند کر کے رکھنا، اور اس کے کھانا جو ہے وہ زہر میں بن جاتا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گی آپ؟ جی بالکل. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو خاص کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم کارسینوجنس کہتے ہیں، جو کہ کینسر باڈی کے اندر اگر چلے جائیں تو باڈی کے اندر وہ چینجز لاتے ہیں جن سے کہ کینسر ہو سکتا ہے. اب اگر یہ تھوڑی بہت کوانٹٹی میں باڈی میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کنٹینیوس ایکسپوجر ہے اور کانسٹنٹ باڈی کے اندر موجود ہے تو کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے. اب الارمنگ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ کیمیکلز بھی ہمیں معلوم ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ابھی جو اسٹڈی انہوں نے کی اس میں، یعنی کہ یہ جو دنیا کی بیسٹ کنٹریز ہیں اس میں انہوں نے اسٹڈی کیا کہ کارڈ بورڈ کے باکسز اور پلاسٹک کے باکسز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، تو لوگوں کے بلڈ سیمپلز لے کے اس کو انالائز کیا کہ اس میں کیا موجود ہیں یہ کیمیکلز یا نہیں، اور اس میں ان کے اندر وہ کیمیکلز نکلے. یعنی کہ جو لوگ پلاسٹکس یوز کر رہے تھے ان میں اباؤٹ 140 پیکیجنگ کے جو سیمپلز تھے اس میں، اور جو کارڈ بورڈز تھے اس میں اباؤٹ 80 سیمپلز میں سگنیفیکنٹ بلڈ میں یہ آیا. تو مطلب کہ ایک یہ بہت ہی امپورٹنٹ فائنڈنگ ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کا ٹرانزیشن جو لائف اسٹائل کا ہوا ہے یہ بہت تیزی سے ہوا ہے. پہلے نارمل پلیٹس، پہلے تو بالکل ہی میٹل کی پلیٹس یوز ہوتی تھی، پھر چائنا ویئر یوز ہونے لگ گیا، اور پھر کنوینئنس کے لیے انسان اس طرف آ گیا، کھانے پینے میں بھی پیپر پلیٹس وغیرہ یوز ہونے لگ گئیں، اور پیکیجز وغیرہ بھی اس کے آنے لگ گئے. اور پھر اب دودھ فار دیٹ میٹر، جو دودھ آتے ہیں پیکڈ، وہ کتنے دن اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، لیکن اب وہ دودھ جب ان ڈبوں میں ہے، اور وہ ڈبے کہاں رکھے ہوئے ہیں، کتنے ٹیمپریچرز پہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اس کے اندر کتنے کارسینوجنز نکل آئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ. ڈاکٹر صاحبہ 2 چیزیں ہیں، ایک جب فوڈ آئٹمس کی بات کریں، ایک تو ڈرائی فوڈ آئٹم ہے اور ایک جو لکوڈ فارم میں جس میں دودھ اور باقی چیزیں ہو گئیں، ایون فار دیٹ سیک انرجی ڈرنکس اور یہ ساری چیزیں نا، اور دوسرا جو ہمارا برگرز اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں. کون سا زیادہ ہیزرڈس ہو جاتا ہے؟ لائک میں یہ سوچ رہا ہوں سنس لکوڈ تو وہ زیادہ کیمیکل ایبزارب کرتا ہوگا تو شاید وہ زیادہ ہیزرڈس ہو جاتا ہوگا. ایم آئی رائٹ؟ اس پہ ایسا بالکل اسپیسیفکلی تو اسٹڈی نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کامنلی کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے پہلے تو دودھ، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں یہی پیکڈ دودھ یوز کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے بچے جوسز کے جو چھوٹے پیکٹس آتے ہیں، یہ تو عام سی چیز ہے نا، لنچ میں بچے جوسز ہیں. انفیکٹ مطلب ہمیں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اف یو فیلنگ ویری ہنگری آپ جلدی سے جوس کا پیکٹ لے لیتے ہیں. چپس اینڈ آل. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے مطلب آئی تھنک کہ بس واٹ یو کین ڈو از کہ آپ اس کے استعمال کو کم سے کم کر لیں. یہ دیٹ از دا مین تھنگ ٹو ڈو. یہ کہنا بہت مشکل ہے ابھی کہ ہمارے پاس اسٹڈیز اس پہ نہیں ہوئی کہ کیا لکوڈ مٹیریل میں زیادہ ریلیز ہو جائے گا یا کیا پاؤڈر فارم میں زیادہ ریلیز ہوگا، لیکن جو ہم کامنلی یوز کر رہے ہیں وہ تو لکوڈ والی چیز ہے. سپلیمنٹری، اور وہ یہ کہ چلیں بہت سارا نا اس کو کہا گیا تھا کہ کیونکہ پیکڈ ملک ہے تو اس کو اتنا ٹریٹ کیا ہے اور اس کی پیکیجنگ کی اتنی لیئر ہے تو اس میں جرم نہیں جا سکتا اینڈ آل دیٹ، بٹ دس تھنگ ٹرنز اٹ آل. یہ تو بالکل اس نے چینج کر دیا اس چیز کو. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں ورنہ تو کھلا دودھ یوز ہوتا تھا نا، تو اس میں سب سے زیادہ رسک لوگوں کو ٹی بی لگ جانے کا تھا کیونکہ پیسچرائز نہیں ہوتا تھا.
تو لوگوں کے بہت تیزی سے ٹرانزیشن اس کے اوپر ہو گیا. تو بٹ اگر آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ لاٹ آف کنٹریز، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، وہ لوگ بوٹل گلاس بوٹل میں دودھ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر ان کے ڈور سٹیپس پہ وہ گلاس بوٹل میں چھوڑ کے جاتے ہیں. اور اگر پلاسٹک بوٹل ہے بھی تو وہ ہے جو ریفریجریٹ ہو جائے گی، تو وہ یعنی آپ زیادہ دن تک وہ اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے نا، میکسیمم 3 یا 4 دن. کمپیئر ٹو دس اگر آپ کے اس میں کارڈ بورڈ میں جو دودھ آتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنے مہینوں اس میں رکھا رہتا ہے. 6 months تو ہوتی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی 6 months ہوتی ہے. تو میں آئی مائی سیلف آئی ہیو اسٹاپ یوزنگ دس نا، کیونکہ مجھے بھی یہ چیزیں بادر کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ پاکستان میں تقریباً 40,000 سے زائد خواتین ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، اور تقریباً 1 کروڑ خواتین ایسی ہیں جن کو یہ خدشہ لاحق ہے. سو کیا یہ جو ڈبے کے جوس اور جو ہم نے اس وقت ڈسکس کیا ہے، کیا یہ تمام ریزنز بھی اس کے لیے ہیں، یعنی کینسر کاز کرتے ہیں وہ خواتین میں اسپیشلی؟ جیسے دیکھیں ابھی جو ہمارے پاس جو اسٹڈی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ والے کیمیکلز جو ہیں ان سے کینسر ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا اچھا ان میں کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جن سے کہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اور پھر یہ کیمیکلز لوگوں کے جب بلڈ سیمپلز چیک کیے اس میں ملے، تو دے آر پروبیبلی کمنگ فرام دس. اب اب ہم بات کریں ویسٹرن کنٹریز کی جہاں پہ بہت زیادہ کوالٹی کنٹرول ہے جی. ہمارے یہاں تو اتنا کوالٹی کنٹرول نہیں ہے، تو ہمارے یہاں کیا ہے وی ڈونٹ نو. تو آئی تھنک دس مائٹ بی اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. لیکن ہمیں اسٹڈیز کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے لوگوں کے سیمپلز بلڈ سیمپلز اسی طرح انالائز کرنے چاہیے. ہمارے پاس یہ نہیں کہ اس کے لیے جگہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں. کراچی یونیورسٹی میں دے ہیو اے بگ ڈپارٹمنٹ دیٹ ورکس آن اٹ. تو آئی تھنک دیز آر دا تھنگز دیٹ دے شوڈ بی لوکنگ انٹو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ناؤ کمنگ ریپلیسمنٹس نا، چلیں جوسز کا تو ہو گیا کہ، اور کہتے بھی ہیں کہ بھائی ایک تو جوس جتنا اوائڈ کریں اتنا اچھا ہے. ہاں بالکل. ہاں بٹ اگر کرنا ہے آپ نے تو فریش جوس کر لیں، یہ تو ہو گیا. اب میری بار نا میں، اور اس جواب کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے کیوں وہ پیک ملک کی طرف دھیان جا رہا ہے. تو اس کا پھر کیا ریپلیسمنٹ کریں؟ کیا باہر سے کھلا دودھ منگائیں، اس کو بوائل کر لیں، کیا کریں؟ اس کا ریپلیسمنٹ بتائیے ابھی. دیکھیں ایک تو طریقہ یہی ہے کہ جب اب آپ کھلا دودھ لیں اینڈ دین آپ اس کو بوائل، جب ایک دفعہ بوائل ہو جائے تو آپ اس کو کنٹینیوس بوائل کریں فار ایٹ لیسٹ 45 منٹس. ڈاکٹر صاحب وہ تو بالکل ڈرائی ہو جائے گا، جو پانی ملاوٹ ہوتی ہے نا وہ نکل جائے گی. ہلکی آنچ پہ کھولنا دے، بالکل ہلکی آنچ پہ کرنا ہوگا نا، اس لیے ورنہ وہ ایک دفعہ تو بوائل ہو گیا ہے نا اینڈ دین یو سلو اٹ ڈاؤن. دیکھیں اس سے پتہ چل گیا سونیا کا کچن اویئرنیس اور میرا کچن اویئرنیس کتنا ہے. پلیز کنٹینیو کریں. تو ایک تو یہ ہے. پھر ہمارے پاکستان میں بھی کچھ اب سپلائی آنے لگ گئی ہیں جو کہ نا آپ کو لیتے ہی ریفریجریٹ کر لینا ہوتا ہے، اور اس کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا برانڈس، لیکن 1-2 آ گئی ہیں اس طرح کے جو آپ اس کو یعنی کہ اوپن شیلف پہ نہیں رکھنا ہے، اس کو آپ فریج میں ہی رکھیں گے. تو اس کی ایکسپائری بہت ہی لمیٹڈ ہے، 3 دن کی یا 4 days ہوتی ہے. جی تو آئی تھنک کہ وہ سیفر ہے اس سے. مطلب وہ، لیکن وہ تو بہت ایکسپینسو ہے نا. اگر آپ دیکھیں اتنے لوگ ہیں جو وہ ڈبے کا دودھ وہ والا جو نہ کریں نا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کھلا دودھ منگا لیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کھلا دودھ بھی، تو اگر آپ اس کو جب تک 45 منٹس نہیں پکائیں گے، اور اس کے اوپر بھی آئی ہیو مائی ڈاؤٹس جو اس طرح کی کوالٹی کا وہ دودھ ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں ایک سٹوری کور کی تھی کہ وہ دودھ بھی اصلی نہیں تھا، وہ دودھ بھی مشینوں میں گھل گھل کے جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا. چھوڑ دیں آپ، مت پئیں آپ پئیں ہی نا. ڈاکٹر صاحبہ ناؤ اگین کمنگ ٹو دا کویسچن کہ جو خواتین میں ہمارے یہاں، اور کیونکہ آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ ایک تو ہم فوڈ سے اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں کریں، اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ دا بریسٹ کینسر اینڈ آل. خواتین ہماری پاکستان میں کتنی زیادہ رسک پہ ہیں، ناٹ اونلی دا فوڈ بٹ جینیاتی معاملات میں بھی، موروثی معاملات میں بھی؟ تو یہ مجھے ذرا بتائیے. اور وی ہیو گاٹ میموگرام اینڈ آل، تو کتنا فریکوینٹلی ایک خاتون کو کس ایج کے بعد اس پہ دھیان دینا شروع کر دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، اب وہی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹڈیز تو نہیں ہوئی ہوئی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نمبرز میچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہر 8ویں عورت کو بریسٹ کینسر ہے. آپ کسی ورک پلیس پہ ہی اگر آپ دیکھنا چاہیں، جیسے کہ میں اپنے ہاسپٹل میں ہی دیکھوں تو آئی ڈو سی دس نا کہ نا ایوری 8th وومن کو بریسٹ کینسر ہے. سو دیٹ از اے نون فیکٹ. اچھا اب ہم ینگر عورتوں میں بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، 20s میں 30s میں بھی دیکھ رہے ہیں، وچ از ویری اسکیری. اور اچھا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ ینگر ایج میں بھی بریسٹ کینسر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ لائف سٹائل چینجز ہیں،
جس میں کہ یہ موڈیفیکیشنز ہیں کنوینئنس کے لیے جو ہم نے اپنے اندر چینجز کر لیے ہیں. پھر ایک اور چیز جو ہمارے پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ نا باہر ڈائننگ آؤٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے, گھر میں کھانا بہت کم ہو گیا ہے اور بہت ہی زیادہ فریکوینٹ ہے ڈائننگ آؤٹ نا. تو آئی تھنک کہ نا اس میں کیونکہ ہر جگہ تو اتنا کوالٹی کنٹرول نہیں ہوتا ہے, دیٹ آلسو میٹرز ہمارے پاس. لیکن ان چیزوں کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس رورل ایریاز سے بہت آتی ہیں خواتین بریسٹ کینسر کے ساتھ, تو وہاں تو یہ والا ایکسپوجر نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس پہ اگین ہمیں اسٹڈیز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے جو فرٹیلائزرز یوز ہو رہے ہیں اور جو وہاں پہ پلانٹس کو وہ کرنے کے لیے جراثیم کش اسپریز جو ہیں, جی ایگزیکٹلی, وہ کتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں, وہ کتنے صحت کے لیے خراب ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ضرور ان کیمیکلز میں بھی کوئی کارسینوجنز ہیں. کیا ہم جو ماڈرن پوری دنیا میں یوز ہو رہے ہیں کیمیکلز ہم اس پہ آ گئے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ تو سبزیاں وغیرہ وہ ایسے ہی توڑ رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں. ایون جو پانی جا رہا ہوتا ہے وہ بھی کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے یہ کیمیکل سے, فرٹیلائزر سے. ڈاکٹر صاحبہ سوری ٹو کٹ یو آف, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آیا. مائکرو ویو کہتے ہیں کہ مائکرو ویو میں بھی جو ہے نا آپ کھانا رکھتے ہیں اور گرم کرتے ہیں تو ویوز اس کی جاتی ہیں اور وہ بھی کینسر کا باعث بنتی ہیں, تو از اٹ ٹرو؟ نہیں, یہ ایک میتھ ہے. مائکرو ویو سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر ہوتا ہے, نہیں. ہاں انفیکشنز ہو سکتے ہیں کیونکہ جو مائکرو ویو کی ریز ہوتی ہیں نا وہ سب سے نیچے کے کھانے کو پہلے گرم کرتی ہیں, اوپر کا کھانا ٹھنڈا رہ جاتا ہے. تو اگر اس میں کوئی جرمز وغیرہ ہیں تو پراپرلی گرم کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم نے پلاسٹک کنٹینرز یوز کیے ہیں تو اب وہ پلاسٹک کنٹینر جس کے نیچے لکھا ہوا ہے مائکرو ویویبل تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ جو بھی کنٹینر ہیں ہر ایک کو اس میں رکھ دیتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میلٹ ہو گئی, یوں نرم ہونا شروع ہوا تو اس کی شیپ خراب ہو رہی ہے, اس کے پارٹیکلز پر اس میں آ گئے تو اس کے کیمیکلز نکل کے پھر وہ مضر صحت ہو گیا. تو اس لیے پلاسٹک کنٹینرز کو مائکرو ویو میں انلیس کہ اس کے اوپر لکھا ہوا مائکرو ویویبل نہیں یوز کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اور جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میں آخر میں بتاؤں گا وہ یہ کہ آج ہی میری والدہ نے راشن لکھ کے دیا مجھے اور اس میں لکھے ہوئے کہ 2 کارٹن پیکڈ ملک. تو 2 کارٹن پیکڈ ملک نہیں آئیں گے امی, آپ پیسے بچ گئے. 2 کارٹن نہیں آئیں گے, کھلا دودھ ہی لگوائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.